السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عربی سٹوریز میں خوش آمدید۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ کتاب محمد عربی، مصنف محمد عنایت اللہ سبحانی۔ انشاءاللہ آج ہم صفحہ نمبر 38 سے صفحہ نمبر 44 تک اس کتاب کو پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو طالب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر واپس آ گئے۔ بحیریہ نے جو کچھ کہا تھا وہ سب دماغ میں گونج رہا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس نے جو پیش گوئی کی تھی وہ ذہن میں گردش کر رہی تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنے ملک سے باہر نکلنے کا یہ پہلا اتفاق تھا۔ واپس ہوئے تو اس طویل سفر کے دوران آپ نے جو کچھ دیکھا تھا ذہن میں تازہ کر رہے تھے، لوگوں سے جو کچھ سنا تھا اس پر غور کر رہے تھے۔ آپ نے بڑے بڑے ریگستان اور اونچے اونچے پہاڑ دیکھے تھے، ہرے بھرے چمنستان اور پھلوں سے لدے ہوئے باغ دیکھے تھے، طرح طرح کے نشیب و فراز طے کیے ہوئے تھے، مختلف شہروں اور بستیوں سے گزرے تھے۔ ان کے متعلق لوگوں میں جو گفتگویں ہوئی تھیں، ماضی اور حال کے بارے میں جو بھی باتیں ہوئی تھیں، سب آپ نے توجہ سے سنی تھی۔ آپ کو ایسے لوگ بھی ملے جو انہی چیزوں کو پوجتے تھے جن کو آپ کی قوم پوجتی تھی، اور ایسے لوگ بھی نظر آئے جو آسمانی کتابوں کے احکام پر عمل پیرا تھے۔ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ کچھ لوگ آتش پرستی میں مگن ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو پتھر کی مورتی کے حضور عبادت کی رسوم ادا کرتے ہیں اور بندگی کے آداب بجا لاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نکیل یہودی علماء کے ہاتھ میں دے رکھی ہے، جو کتاب الہی کی منمانی تاویلیں کرتے ہیں اور اپنے جی سے شریعت بناتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو عیسائی پادریوں کے اشاروں پر چلتے ہیں، جنہوں نے غیب دانی کا ڈونک رچا رکھا ہے۔ اس اندھیارے میں، اس گٹا ٹوپ اندھیانے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک چیز کا جائزہ لیتے، غور و فکر کرتے، افکار و خیالات کا سلسلہ بندھ جاتا اور دیر تک اسی عالم میں پڑے رہتے۔ رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوچتے، کس کی راہ ٹھیک ہے اور کس کی غلط، کون حق پر ہے اور کون باطل پر، حق کہاں ہے اور وہ ہے کیا۔ کم سن مگر عقل مند اور روشن ضمیر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فکر تھی کس طرح حق مل جائے، اس کی حقیقت کھل جائے، تاریکی کا پردہ چاک ہو جائے اور روشنی نظر آ جائے۔ لڑک پن کا یہ زمانہ کھیل تماشے کا زمانہ ہوتا ہے، لیکن محمد کھیل تماشے سے کوسوں دور رہتے، بیکار باتوں اور فضول کاموں میں کوئی دلچسپی نہ لیتے، ہمیشہ حق کی رن میں رہتے، اس فکر میں رہتے کہ کوئی ایسی بات بھی معلوم ہو جائے جس میں کوئی رہنمائی ہو، کوئی ایسا نشان نظر آ جائے جس سے کسی حقیقت کا سراغ لگتا ہو۔ گرانے والوں کے ساتھ عکاظ، مجنہ اور ذی المجاز بھی جاتے۔ یہ عرب کے مشہور بازار تھے جو مکہ کے آس پاس ہی لگتے، پھر لگتے بھی حرمت کے مہینوں میں، جن میں جنگ و خونریزی حرام ہوتی ہوئی جنگیں رک جاتی، انتقام کے بھڑکتے ہوئے شعلے بجھ جاتے، اور یہ حرمت کے 4 مہینے تھے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ ان بازاروں میں ہر قسم کی چیزیں بکتی، بیرون ملک سے بھی سامان آتا اور فروخت ہوتا۔ اس کے علاوہ ان میں شعر و شاعری کی مختلف محفلیں جمتیں، مقررین اپنی خطبات کے جوہر دکھاتے، ہر شخص اپنے افکار و خیالات کا برملا اظہار کرتا، ہر مذہب کا آدمی اپنے عقائد کی اشاعت کرتا، ہر شخص اپنی پوری آزادی سے اپنے نظریے و مسلک پر عمل کرتا، نہ وہاں کسی طرح کا خطرہ ہوتا، نہ کسی سے اندیشہ، ہر ایک مطمئن اور بے غم ہوتا کہ یہ حرمت کے مہینے ہیں۔ یہ بازار آدمیوں سے بڑے ہوتے، ان میں طرح طرح کے لوگ ہوتے، جگہ جگہ باشندے ہوتے، ہر طرف ایک چہل پہل ہوتی، ایک ہمہ ہمی ہوتی۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں سے ملنے جلنے کا، ان کے افکار و عقائد کو سمجھنے کا، ان کے قول و عمل کو پرکھنے کا بڑا اچھا موقع ملتا، اور یہ فیصلہ کرنے میں بھی آسانی ہوتی کہ کون راہ راست پر ہے اور کون اس سے پرے۔ پھر وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں ہوتے اور یکسوئی حاصل ہوتی تو ساری باتیں بارگاہ عقل میں پیش کرتے، جو بات صحیح معلوم ہوتی ذہن نشین کر لیتے اور جو غلط معلوم ہوتی اسے دور ڈال دیتے۔ 12 سال کی عمر سے آپ بکریاں چرانے لگے تھے، اس سے غور و فکر میں اور مدد ملی۔ یہ آپ کا محبوب مشغلہ تھا۔ کچھ گھر والوں کو بکریاں ہوتی اور کچھ قبیلے والوں کی، ان کو لے کر آپ دور ٹیلوں اور میدانوں کی طرف نکل جاتے، جہاں بکریوں کو آزادی سے چرنے کا موقع ملتا اور آپ کی روح کو پرسکون اور پرکیف فضا میسر ہوتی۔ وہاں فکر و نظر کے لیے، غور و تدبر کے لیے آپ کے سامنے ایک وسیع میدان ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ وسیع و عریض کائنات ایک کتاب کی مانند
آپ کے سامنے کھلی ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی سیر کرتے اور اس کے اشاروں کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ اس طرح آپ نے لڑکپن کے ایام اور جوانی کے سال گزارے، نہ کہ دوسرے لوگوں اور جوانوں کی طرح کھیل کود میں، ہنسی مذاق میں، فضول باتوں اور بے مقصد کاموں میں۔ اس نو عمری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بروں کسی سمجھ بوجھ اور دوربینی تھی۔ بچپن کا واقعہ ہے، کعبہ کی دیواریں بن رہی تھیں، بچوں نے تہبند اتار کر کندھوں پر رکھ لیا اور پھر پتھر ڈھونڈنے لگے، لیکن آپ نے مضبوطی سے باندھ لیا۔ چچا نے کہا، بچوں کو دیکھو، اپنے تہبند انہوں نے کندھوں پر رکھ لی ہیں اور اب آپ کیسے مزے سے ڈھونڈ رہے ہیں، تم بھی ایسے ہی کر لو، پھر کندھے نہیں دکھیں گے۔ مگر چچا کے کہنے پر ایسا کرنا چاہا تو مارے غیرت کے آپ بے ہوش ہو گئے۔ مکہ میں عام رواج تھا کہ رات کو لوگ اپنے کاموں سے چھٹی کر کے جمع ہوتے، طرب و نشاط کی محفلیں آراستہ ہوتی، دلچسپ تفریحی پروگرام ہوتے، داستان گوئی اور داستان سرائی اس پر پروگرام کا ایک اہم جز ہوتا۔ کوئی شخص جس کو اس فن میں کمال ہوتا داستان سنانا شروع کر دیتا اور لوگ رات رات بھر بیٹھے سنتے رہتے۔ یہ گویا اس زمانے کا کلچر پروگرام تھا۔ ایک ساتھی نے آپ کو بھی ابھارا، محمد اقرا، تم بھی اس محفل کا لطف اٹھاؤ۔ نوجوانی کا زمانہ تھا، ساتھی نے زیادہ کہا تو تیار ہو گئے اور آپ کے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ فرمایا، اچھا، آج رات میری بکریاں تم دیکھتے رہنا۔ اور پھر اس تفریحی پروگرام میں شرکت کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آبادی کی طرف چل پڑے۔ راستے میں کسی گھر سے گیت کی آواز آ رہی تھی، آپ ٹھہر کر سننے لگے، کچھ دیر میں نیند آ گئی اور سو گئے۔ آنکھ کھلی تو دن چڑھ چکا تھا، سورج کی گرمی میں تیزی آ چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوٹ آئے اپنے ساتھی نے دیکھتے ہی پوچھا، کہو محمد، رات کیسے گزری؟ آپ نے فرمایا، کیا بتاؤں، جا رہا تھا کہ راستے میں ایک جگہ گیت گانے کی آواز آئی۔ گیت بڑا سہانا تھا، آواز بھی بڑی رسیلی تھی، سوچا کہ تھوڑی دیر اسے بھی سن لوں پھر جاؤں، مگر بیٹھا تو نیند آ گئی۔ پھر آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ دوسری رات ساتھی نے پھر اکسایا، دیکھو آج یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر روانہ ہو گئے، مگر راستے میں ہی تھے کہ کانوں میں گیت کی آواز پڑی۔ گیت بلا کا سہانا تھا، ایسا لگتا گویا آسمان سے آواز آ رہی ہے۔ آپ پھر سننے بیٹھ گئے، کچھ دیر میں ہی نیند آ گئی اور سو گئے۔ 40 برس کی زندگی میں صرف 2 بار آپ نے اس قسم کا ارادہ کیا، مگر دونوں مرتبہ خدا نے بچا لیا کہ تیری شان ان فضولیات سے بالاتر ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر کچھ خواب میں بھی اس طرح کا خیال نہ آیا اور نہ کوئی ایسی بات سرزد ہوئی جس سے آپ کی ایمانت و دیانت پر کوئی حرف آتا یا عفت و پاک بازی پر کوئی آنچ آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرم و حیا کے پیکر تھے، عفت و پاک بازی کا اعلیٰ ترین نمونہ تھے، سچائی کے لیے پوری قوم میں مشہور تھے، دیانتداری اور ایمانداری میں تو آپ بے مثال، اپنی مثال آپ تھے۔ اہل مکہ نے اگر آپ کو امین کا خطاب دیا تو کوئی حیرت کی بات نہیں، ہاں ذرا بھی نہیں، آپ کو یہی خطاب زیب دیتا تھا اور آپ کو ہی زیب دیتا تھا۔ آپ نے جوانی میں تیر اندازی سیکھی، جوان ہوئے تو فن سپر گری میں مہارت حاصل کی اور جنگ فجاز ہوئی تو چچاؤں کو دوش و بددوش رہے۔ یہ جنگ قریش اور حوزان کے درمیان ہوئی تھی اور تاریخی جنگ تھی، بڑی ہی خوفناک اور تباہ کن۔ عرب کے سرزمین نے کبھی ایسی جنگ نہ دیکھی تھی۔ یہ جنگ برسہا برس رہی، شریک ہونے کو تو آپ بھی ہوئے لیکن کسی پر ہاتھ نہ اٹھایا۔ اس جنگ میں گرانے کے گرانے تباہ ہو گئے، اس سے کچھ لوگوں کو بہت دکھ ہوا اور انہوں نے صلح کی آواز اٹھائی۔ بالآخر دونوں فریقوں میں معاہدہ ہو گیا، یہی معاہدہ حلف الفضول کے نام سے مشہور ہے۔ اس معاہدے میں آپ بھی شریک تھے۔ عمر مبارک اس وقت 16 سال تھی۔ جنگ سے فرصت ملی تو اہل مکہ بھی اپنی پرانی حالت پہ آ گئے۔ اب پھر وہی لہو لعب اور وہی سرمستیاں تھیں، رنگ ریالیاں منائی جاتی، آوارگی و بے حیائی کا بازار گرم ہو گیا، جوئے شراب کی محفلیں آباد ہوئیں اور لوگ داد عیش دینے لگے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بیر بکریاں لے کر پہلے کی طرح میدانوں میں نکل جاتے، وہاں کھلی فضائیں ہوتی اور روح پررسماں ہوتی، آنکھیں بکریوں کو دیکھ کر دیکھ بھال کرتی اور روح کائنات کے وسعتوں میں پرواز کرتی۔ یہ تھی آپ کی زندگی، یہی آپ کی شب و روز تھے، یہی آپ کے مشاغل اور دلچسپیاں تھیں، اسی میں آپ کے لیے سکون اور راحت کا سامان تھا۔ تنہا رہنا اور نظام کائنات کا مطالعہ کرنا، ہنگامیوں سے دور رہنا اور عالم کے حسن انتظام کو گول کرنا۔ آپ کو بس بکریاں چرانے سے مطلب رہتا، صحرا کی فضا میں مزہ آتا، تنہائی میں اور یکسوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن و فکر کی نشوونما ہوتی، قلب و روح پر معرفت کا فضاں ہوتا اور کائنات کے اسرار منکشف ہوتے۔ اور ابو طالب وہ روزی کی فکر رکھتے، معاش دور دھوپ میں لگے رہتے کہ ان کا اور بھتیجے کا پیٹ پل سکے اور آسانی سے اولاد کا گزارا ہو سکے، جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کچھ کم تعداد میں نہ تھی۔
ایک دن ابو طالب آپ کے پاس ہے اور بولے، بھتیجے تم جانتے ہو کہ اپنی مالی حالت کیا ہے؟ ہماری پریشانیاں بہت بڑھ گئی ہیں۔ خدیجہ دوسروں کو اپنا مال دے کر تجارت کراتی ہے۔ کہو تو تمہارے لیے بات کروں۔ اس وقت آپ کی عمر 23 یا 24 سال تھی۔ آپ نے فرمایا، چچا آپ جو فرمائی سر آنکھوں پر۔ خدیجہ بہت اونچے گھرانے کی خاتون تھی۔ ان کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں قدسی تک پہنچ کر آپ سے جا ملتا تھا۔ یہ بنی مخزوم کے 2 رئیسوں سے یکے بعد دیگرے بیاہی تھی۔ وہ دونوں بہت ہی کافی دولت چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ پھر قریش کے بہت سے رئیسوں نے شادی کا پیغام بھیجا، لیکن ہر ایک کو ٹھکرا دیا۔ اب وہ تنہا رہتی، اپنا سرمایہ کاروبار میں لگاتی، خوب نفع اٹھاتی اور نہایت خوشحالی کی زندگی بسر کرتی۔ ابو طالب پہنچے تو وہ تجارت کے لیے کسی آدمی کی فکر میں تھی۔ ابو طالب نے پوچھا، خدیجہ محمد سے تجارت کرانا پسند کرو گی؟ خدیجہ بولی، آپ کسی ناپسندیدہ اور غیر آدمی کے لیے کیسے؟ جب بھی مجھے انکار نہ ہوتا۔ یہ تو اپنے آدمی ہیں اور وہ بھی امین۔ ابو طالب لوٹ کر آپ کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر بولے، محمد لو اللہ نے روزگار کا انتظام کر دیا۔ شام جانے کے لیے قافلہ تیار ہوا اور اس میں آپ بھی شامل تھے۔ آپ کے ساتھ خدیجہ کا غلام میسرہ بھی تھا۔ آپ کے سبھی چچا آپ کو رخصت کرنے آئے۔ ابو طالب آگے آگے تھے۔ ان لوگوں نے جدا ہوتے وقت بڑے پیار سے کہا، خدا یہ سفر مبارک کرے، تجارت میں خوب برکت دے اور خیریت سے واپس لائے۔ میسرہ کو بھی وصیت کی کہ دیکھو میسرہ، محمد کا خیال کرنا، کوئی تکلیف نہ ہونے دینا۔ قافلہ روانہ ہو گیا۔ راستے میں وہ ساری چیزیں پھر سامنے آتی رہیں جو آپ پہلے سفر میں دیکھ چکے تھے۔ چلتے چلتے قافلہ شام پہنچا اور پھر اسی شہر بصرہ میں ٹھہرا۔ قافلے میں جتنے لوگ تھے سبھی کی ہمدردیاں اور خیر خواہیاں آپ کو حاصل تھیں۔ آپ بھی ان کے لیے بہت رفیق سفر اور سراپا خیر و برکت تھے۔ راہ خدیجہ کا غلام میسرہ تو نہ پوچھئے، اس کا کیا حال تھا۔ جیسے وہ آپ کا غلام ہو، بے حد محبت کرتا، ہر وقت خیال رکھتا، آپ کی کسی بات کو نہ ٹالتا۔ جو کچھ سامان ساتھ تھا اس کی آپ نے بڑی کامیابی سے تجارت کی، ایک ہوشیار، تجربہ کار اور خوش تعبیر انسان کی طرح۔ پھر کسی کے ہاتھ کچھ بیچا تو بڑی خوش اخلاقی سے، کسی سے کوئی معاملہ کیا تو بڑی ایمانداری سے، کسی سے کچھ تبادلہ کیا تو بڑی دیانتداری سے۔ پھر واپس ہوئے تو خدیجہ نے جو فرمائش کی تھی، جو سامان منگوایا تھا، سب ساتھ لائے۔ کیا کاروبار کی ان مشغولیتوں میں آپ کے معمولات چھوٹ گئے؟ نہیں، آپ اسی طرح تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کرتے۔ لوگوں کے خیالات جدا جدا تھے، ان کے مذاہب مختلف تھے، ان کے عقائد ایک دوسرے سے الگ تھے۔ آپ ہر ایک کو عقل کے ترازو میں تولتے اور ان میں کون صحیح ہے، کون کس حد تک صحیح ہے، گھنٹوں بیٹھ کر اس پہ غور و فکر میں ڈوبے رہتے۔ جہاں قافلہ کا پڑاؤ تھا، اسی سے قریب ہی ایک بہت بھاری درخت تھا۔ ایک روز معمول کے مطابق آپ اسی کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ میسرہ ادھر ادھر کچھ کام دام میں مصروف تھا۔ پاس ہی ایک گرجا گھر تھا، اس میں ایک راہب نکلا اور میسرہ کے پاس آیا۔ یہ تھا نستور راہب۔ میسرہ یہاں تجارت کی غرض سے ہر سال آتا تھا، اس لیے نستور تو اس سے خوب واقف تھا۔ وہ بولا، میسرہ تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ میسرہ نے کہا، قریش کا ایک نوجوان۔ راہب بولا، تم نے اس میں کیا کیا اوصاف دیکھے؟ میسرہ نے جواب دیا، ایمانداری، پاکیزگی، ستھرائی، نرم مزاجی اور خوش اخلاقی، افکار و خیالات کے سمندر میں اسی طرح غرق رہنا، نگاہ تصورات سے کائنات کا مطالعہ کرنا۔ نستور نے بڑی بےتابی سے پوچھا، اس کی آنکھیں کس قسم کی ہیں؟ میسرہ پر کچھ گھبراہٹ سی طاری ہو گئی۔ بولا، آنکھیں سیاہ اور چوڑی ہیں، سفید حصے میں سرخ ڈورے ہیں، پلکیں سیاہ اور باریک ہیں، کچھ بڑی بڑی بھی ہیں جو آنکھوں کا حسن دوبالا کرتی ہیں۔ نستور جو اب آپ کے پاس آنے کے لیے پرتول رہا تھا، بولا، میسرہ جو اس درخت کے نیچے ٹھہرے اور اس میں یہ خوبیاں ہوں، وہ نبی ہی ہو سکتا ہے۔ پھر وہ آپ کے پاس آیا اور اس قوم میں جو مذاہب رائج تھے، ان کے بارے میں سوالات کرنے لگا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس سلسلے میں آپ کے خیالات معلوم ہو اور اندازہ ہو کہ آپ کے دل میں ان مذاہب کا کیا مقام اور کتنا احترام ہے۔ آپ نے ان کی تردید کی اور سب سے بیزاری ظاہر کی۔ خود اس کا مذہب چونکہ عیسائیت تھا، اس لیے اب اس نے اس کے بارے میں بھی سوال کیا۔ آپ نے اس میں جو اچھائیاں یا برائیاں دیکھی تھی، سب بیان کر دی۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔